والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد اوپری بات کے اندر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ اور اس کے بعد یتامہ یعنی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور اس کے بعد والجار ذی القربی والجار الجنب سے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید کی گئی. یہاں تک کا بیان آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے گزر چکا ہے. آج جو مجھے بات کرنی ہے صرف دو چیزوں پر، والجار والصاحب بالجنب وابن السبیل، ان دونوں پر کچھ کلام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کریم نے فرمایا والصاحب بالجنب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے پہلو کا ساتھی. پہلو کا ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قریب کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی جو بھی بیٹھا ہے وہ آپ کا ساتھی ہے. مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے اندر ریل کا سفر ہو، جہاز کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، یا آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کے قریب میں جو بھی بیٹھا ہے وہ آپ کا ساتھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ساتھی ہے. فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کا حق بھی ادا کرو. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ پہلو کے ساتھی میں سب سے زیادہ قریبی ساتھی ہے تو بیوی ہے. کون ہے؟ بیوی. دو وجہ سے اس کے حق ڈبل ہو جاتے ہیں. ایک تو بیوی ہونے کے اعتبار سے اور دوسرا رفیق حیات ہونے کے اعتبار سے. یا اسی کے ساتھ نماز کا آپ کا جو ساتھی ہے اس کے بھی دو حق ہے. ایک تو مسلمان اور نمازی ہے اور دوسرا نماز کا آپ کا ساتھی ہے. اس لیے فرمایا طالب علم ہے تو وہ آپ کے قریب کے اندر جو بیٹھتا ہے اس کا بھی آپ کا کیا ہے؟ وقت. اب ذرا دیکھیں کہ شریعت اسلام نے دور کے پڑوسی، نزدیک کے پڑوسی کے حق کو بیان کیا تو وہاں شریعت اسلام نے تھوڑی دیر کی صحبت اٹھانے والے، یعنی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہنے والا، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار، آپ کو ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا ہے بھائی؟ اچھا سلوک کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیے اسلام کی اتنی گہری تعلیم ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بھی، قرآن تو سب کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے، کوئی بھی اس پر عمل کرے تو آپ ذرا انصاف سے بتاؤ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. سفر میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے. سفر میں بھی جھگڑا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کا حق کو ادا کریں گے تو کیسے آپ سے جھگڑے گا؟ ہاں، اس کا حق کیا ہے؟ تو اس کا حق ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے اسے تکلیف ہو، اور تمہارے کوئی کام سے ایسی چیز وجود کے اندر نہ آئے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے. مثال کے طور پر آپ سفر میں، آپ کے قریب میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ بیڑی پینے والے ہیں، اب آپ بیڑی پی رہے ہیں اور دھواں اس کی طرف چھوڑ رہے ہیں، تکلیف ہوگی. یا ماوا کھا رہے ہیں، پشکاری مار رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ گئی. تو یہ سب کیا ہے؟ شریعت نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ تمہارا ساتھی ہے، اس کا حق ہے، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اس کو کوئی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے.
جو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اسلام. تو فرمایا اس کا حق ہے. پھر فرمایا وابن السبیل. وابن السبیل یعنی مسافر کا تم پر حق ہے. کس کا حق ہے؟ مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلے مسافر کو لے لیجیے آپ سفر میں ہیں اور سفر میں آپ کو کوئی مل گیا تو یہ آپ کا ساتھی ہے. یا مثلا آپ یہاں ہیں جناگڑھ میں رہ رہے ہیں, کوئی مسافر باہر سے آیا ہے, اس کا یہاں کسی سے تعلق نہیں ہے, نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے, تو شریعت نے کہا کہ اس کا حق بھی ادا کرو. اس کا حق بھی کیا کرو بھائی؟ تمہاری استطاعت و طاقت کے مطابق اس کے ساتھ اس سلوک سے پیش آؤ اور اس کا حق بھی ادا کرو. دیکھو ابھی رمضان ہے, کیا ہے؟ اللہ مجھے بھی نصیب فرما, آپ کو بھی نصیب. دعا مانگی اللہ رمضان نصیب فرما دے, اس کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ جو سفیر لوگ آ رہے ہیں, یہ جتنے سفیر ابھی آ رہے ہیں یہ سب مسافر ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. ہاں کچھ سفیر ایسے ہوں گے کہ جو نادان ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن ہر ایسا نہیں ہوا. ان سفیروں کے اندر بہت سارے سفیر ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہے ان کا لباس سادہ ہوتا ہے, مسافرانہ لباس پہنتے ہیں, لیکن ان کا اور اللہ کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی, اپنے پیٹ کی, جس کے بنا پر دور و دراز سے آ رہے ہیں, اور اپنے ذات کے لیے نہیں آ رہے. وہ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ مہمان رسول کے لیے آ رہے ہیں. اگر اس کا عمل کوئی غلط ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جائے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مجھے تو یہ تعلیم ہے کہ مسافر ہے. کون ہے؟ ان کو کھلانا, ان کو پلانا, ان کے رہنے اور سہنے کا انتظام کرنا, اس پر جو اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مسافروں کے بارے میں, بہت بیان فرمایا ہے. اس لیے میری گزارش ہے اگر ہم ان کا تعاون نہ کریں, چندہ نہ دیں, الگ چیز ہے, آپ کی مرضی کی بات ہے, لیکن ہماری زبان سے اور ہمارے کسی کام سے ان کو تکلیف کریں گے انشاءاللہ. تو فرمایا مسافر ایک تو یہ مسافر. دوسرا مسافر کون ہے؟ تو کہ دوسرا مسافر وہ ہے جو مہمان. تمہارے گھر پر کوئی مہمان آیا تو کیوں ہے بھائی؟ اس کی مہمان نوازی کرو. اب مہمان نوازی کیسی کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی مہمان نوازی کا اہتمام تھا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر جو آپ کو نبوت نہیں ملی, ابھی آپ نبی نہیں بنے, اس موقع پر بھی مہمان نوازی کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ جس کی کوئی امتحان. واقعہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. 3 مرتبہ کہا. میرے محبوب نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبرائیل نے پوچھا اور پھر کہا پڑھیے, تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. خیر یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرشتے کو اس کے اصل شکل کے اندر دیکھا, اور بھی حضرت جبرائیل کو دیکھا اصل شکل کے اندر. اس بنا پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زدہ ہو گیا. آپ غار حرا سے اتر کر حضرت خدیجہ آپ کی بیوی کے پاس تشریف لائے. کہا انی خشیت علی نفسی, اے خدیجہ میں خوف محسوس کر رہا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو کیا کہا؟ بیوی کی بیوی تھی, اور وہی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو مشکل وقت کے اندر ہمت دے, اس کی طاقت کو نہ توڑے, ان کو سہارا دے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کلمہ کہا, کلمہ ہرگز نہیں. ایسا نہیں کیا ہو گیا, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا خدیجہ نے کلمہ ہرگز نہیں, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا.
رسوا نہیں کرے گا؟ تو اس وقت جو کلمات پڑھے تھے حضرت خدیجہ، ان میں ایک کلمہ یہ تھا انک لا تصل الرحیم، انک تصل الرحیم، اس بنا پر کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرتا۔ پھر کیا کہا؟ وتحمیل القلب، آپ ناقابل ہو کہ بول پائے والے، جن کا کوئی ان کا سہارا ہے، جو کسی کا سہارا بنتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا و ذلیل نہیں کرتا۔ وتقریر الضیف، اور فرمایا آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، فرمایا جو مہمان نوازی کرتا ہے اللہ اسے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ تو اس سے بتایا چلا کہ ابھی میرے محبوب کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس موقع پر بھی آپ کا یہ عمل تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی عمل رہا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا اور امت کو تاکید بھی کی اور تعلیم بھی دی۔ اسی تعلیم دی کیا؟ مہمان نوازی کرنا ایمان کی علامتوں میں سے بتایا۔ کس میں سے بتایا؟ ایمان کی علامتوں میں سے بتایا۔ اسی کو کہا تھا خویلد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ کہتے ہوئے سنا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ وجائزہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کیا کرے؟ وجائزتوں کا، جائزتوں بھی کا، ایک تو اکرام کا، اور پھر کہا کہ اہتمام کے ساتھ اس کا اکرام کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب سے، یا رسول اللہ جائزہ کا مطلب کیا؟ کیا کہا؟ جائزہ کا یعنی ہم اچھی طریقے سے اہتمام کریں، اس کا مطلب کیا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات اچھے سے اچھی کوالٹی کا کھانا کھلاؤ۔ کوئی بھی مہمان آ جائے تو پہلے دن 2 وقت کھانا جو اس کو نصیب ہو، دوپہر کا اور رات کا، تو فرمایا وہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، تکلف کرو، نیا بناؤ، اچھا بناؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ پھر فرمایا کیا؟ فرمایا اس کے بعد اس کی ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن تو ہو گئے، پھر 2 دن اور اس کی مہمان نوازی کرو۔ اب کچھ فرق آ جائے گا، دوسرے دن کھانا کچھ اس سے کم نارمل، پھر تیسرے دن اس کا نارمل ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں جو بنتا ہو وہی کھلانا، لیکن اکرام سے ہو۔ پھر فرمایا 3 دن کے بعد جو اس پر خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ ہے۔ کیا کہا؟ وہ صدقہ ہے۔ تو 3 دن کی تاکید فرق ہے کہ مہمان نوازی ہونی چاہیے، اکرام ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی کا آداب کیا ہے وہ تو آئندہ مجلس میں بتاؤ، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں تو آئندہ مجلس میں بتاؤ گا انشاءاللہ آداب کیا ہے، واقعوں کے ذریعے سے لیکن آج روایتوں کے ذریعے سے سمجھ جائیں۔ خیر کرنے کا رہا تھا آپ سے، اسی لیے آپ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الخیل اسرع الی البیت الذی یوکل فیہ، میرے محبوب نے فرمایا جس گھر کے اندر مہمان کھانا کھاتا ہے، سن لو ہوتے، جس گھر کے اندر مہمان کھانا کھاتا ہے اس گھر کے اندر کھیت اس طریقے سے دوڑ کر آتی ہے، جلدی آتی ہے، تیز آتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرمایا کس طریقے سے؟ کہ جس طریقے سے اونٹ کی کوہان کی طرف تمہاری چھڑیاں بڑھتی ہے، ہاں اس طریقے سے۔ تو کیا مطلب اونٹ کی کوہان کی طرف؟ عرب کا دستور ہے، عرب کے لوگ کوہان کے گوشت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے جیسا ہی اونٹ کو ذبح کرتے تھے تو عرب کے لوگوں کی چوڑیاں سب سے پہلے کوہان کی طرف پہنچتی تاکہ کوہان کو کاٹا جائے، اس کے گوشت جلدی کھا لیا جائے۔ تو فرمایا جس
طریقے سے تمہاری چوڑیاں اس اونٹ کے کوہان کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ تیز اس گھر کے اندر اللہ بھلائی کو پہنچاتا ہے جس گھر کے اندر مہمان آتا ہے۔ لیکن ہمیں شیطان نے بہکا دیا، جس طریقے سے ترمذی کی روایت کو خلاصہ ہے، کیا بہکایا؟ مہمان نوازی ہم اس کی کریں گے جو ہماری کرتا ہے، جو ہماری نہیں کرتا اس سے ہم کیا کریں گے؟ جو ہمیں دعوت نہیں دیتا اسے ہم تھوڑے دیں گے، ہم تو اسی کو دعوت دیں گے جو ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہ بھوت مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ تو ترمذی میں ایک روایت ہے، ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں، میں ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں کہ وہ میری مہمان نوازی نہیں کرتا، وہ میری ضیافت کرتا نہیں، میزبانی کرتا نہیں، او کما پالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جو میرے پاس سے گزرتا ہے تو کیا میں اس کی میزبانی کروں؟ کیونکہ وہ تو نہیں کرتا، تو میں میزبانی کروں، اس کو بدلہ دوں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اس کی مہمان نوازی کر، کیونکہ اس نے اخلاق میں سے، اس میں سے ہے اس نے اخلاق میں سے پتہ چلا کہ ہمیں دعوت دے، کوئی ہم اس کے گھر پر جائے تو چائے پلا کرے یا نہ پلا کرے، لیکن وہ ہمارے گھر پر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا، اپنی حیثیت پوری کرنا۔ اس نے پانی کا شربت پلایا ہے تو ہمیں پانی کا شربت پلا دے تو کیا کریں؟ وہ کرے یا نہ کرے، میرے گھر پر جو آیا ہے میری حیثیت کے مطابق مجھے کیا کرنا ہے؟ تو ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کو یہ تعلیم، دوسری طرف مہمان کو بھی تعلیم، وہ مسلم شریف کی مہمان کو کیا تعلیم دی؟ مہمان کو کہا کہ لا یحل للمسلم، اسے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر پر اس طریقے سے قیام کرے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کرے، اس کو مبتلا کرے، گناہ کے اندر مبتلا کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا جاتا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو؟ تو کہ بس گیا گھر پر تو ٹھہر گیا، کیا کر گیا؟ ٹھہر گیا۔ اس لیے میرے محبوب نے کہا 3 دن سے زیادہ، لیکن یہ حضرت جا رہے کسی کے گھر پر گئے فوٹو لے کر گئے اور ایسے چپکے فیبرک لگا کر کہ چھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ بیچارہ اگر زیادہ صاحب مال نہیں ہے تو مہمان کو کھلانے کے لیے کسی سے قرضہ لے گا، عزت تو بچائے گا، یا ہے صاحب مال مگر آپ جانتے ہیں کہ عورتیں پھر تنگ آ جاتی ہیں تو آپس میں بیوہ شروع ہو جائے گا، کیا ہے اس سے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جواب نام دیتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا کسی کو گناہ کے اندر مبتلا نہ کرو۔ ہاں وہ آدمی کھیل سکتا ہے کہ جس کو میزبان خود اصرار کرے ٹھہرو، اس کو اجازت ہے، یا ایسا آدمی کھیل سکتا ہے کہ جس کے جانے کی وجہ، جس کے ٹھہرنے کی وجہ سے میزبان کو خوشی ہوتی کہ یہاں رہے گا، مجھے اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، سمجھ آئے، تکلیف نہ ہوتی، تو ایسے آدمی کو ٹھہرنے کی اجازت ہے، ورنہ 3 دن سے زیادہ سمجھ آئے۔ تو ایک تو مہمان کو یہ سمجھایا، مہمان کو دوسرا کیا سمجھایا؟ مہمان کو دوسرا یہ سمجھایا پلیٹ صاف کر کے کھڑے مت ہو جاؤ، کھانا کھا کر ہاتھ دھو کر رفو چکر مت ہو جاؤ، بلکہ جس نے کھلایا اس کو دعا کیا دو؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، حضرت سعد نے اندر سے جواب تو دیا لیکن آہستہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، میرے محبوب نے دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم
اسلام کی تعلیم ہے کسی کے گھر پر جاؤ تو 3 مرتبہ، بس اس سے زیادہ اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو سکتا ہے کس حالت کے اندر ہو ہم تو نہیں جانتے، واپس ہو جائے تو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے برا نہیں کہلایا کہ ساتھ دروازہ کو نہیں کھولا، لیکن حضرت صاحب سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوڑے، گھر کا دروازہ کھولا دوڑے اور کہا میرے ماں باپ واپس پھر، اے اللہ کے محبوب میں نے آپ کے سلام کو سنا اور 3 مرتبہ میں نے جواب دیا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ آپ کی طرف سے سلامتی اور رحمت کی دعائیں ملتی ہیں وہ بار بار ملتی رہے، اس لیے میں جواب کیا دیتا رہا آہستہ، لیکن میں نے آپ کے سلام کو سنا، آپ میرے گھر کو تشریف لائے، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی راحت کے لیے اپنی سلامتی اور رحمت کی دعا کے لیے کسی بڑے کو تکلیف کو مبتلا کر سکتے نہیں ہیں، سمجھ میں آئے گا کہ ہماری وجہ سے کہ ہم نے مجھے دعا مل رہی ہے چاہے اس کو تکلیف ہوتی نہیں، ایسا ہم کر سکتے۔ تو حضرت صاحب بن عبادہ نے کیوں کیا سوال، تو علماء نے جواب دیا کہ غلبہ حال کا ہے، غلبہ حال سمجھ، غلبہ حال کہا جاتا ہے کہ 2 پہلو، ایک پہلو ہی کی طرف انسان کی نظر جمی ہے، دوسرے پہلو کی طرف جائے، یہاں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 چیزیں تھی، ایک چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائے سلامتی اور دعائے رحمت مل رہی ہے انہیں لیتا، آپ اسی پہلو کی طرف چلے رہے، دوسرے پہلو کی طرف آپ کی نظر ہی نہیں گئی کہ اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سمجھ آئے گا؟ تو یہ غلبہ حال تھا، ایک طرف آدمی قائم ہو جائے دوسری طرف زمین جائے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلبہ حال تعلیم تھا، اس سے آپ کا یہ عمل ہوا، ورنہ یہ اجازت نہیں کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا۔ خیر بات کر رہا تھا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، جب لے کر آئے کشمش پیش کی، کیا پیش کی؟ کشمش، اللہ کے محبوب نے کشمش کو کھایا، اور کشمش کو کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل الطعام والطعام وسلط علیہ وافطر عند الصائم، تمہارا کھانا نیک لوگ کھایا، کتنی بہترین دعا ہے، فرشتے تم پر رحمتیں بھیجے اور روزگار تمہارے یہاں افطار کریں۔ شاہ صاحب وہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت کی ایک یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو زور سے دائی کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، دینی چاہیے، سمجھ میں کتنی بہترین دعا ہے۔ کیا مطلب اقل الطعام والطعام؟ اس کے مطلب تو محدثین نے الگ الگ بیان کرنے سے کہ دعا والا مطلب سمجھ ہو سکے، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے، کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اللہ تمہارے پورے گھر کو نیک بنا تاکہ تمہارے گھر پر نیک لوگوں کا ہی دسترخوان رہے۔ کتنا جامع ہے، ذرا غور کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری صحبت، تمہاری دوستی نیک لوگوں سے کروا دے، کیونکہ نیک لوگوں سے اگر تمہارا تعلق ہوگا تو جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا گھر پر آنا جائے، کھانا پینا اس کے ساتھ زیادہ ہے، تو تمہیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، تمہارے گھر کا آنا جانا رہے اور ان کا کھائے تمہارے نیک لوگ۔ وسلط علیکم الملائکہ، فرشتے تم پر رحمتیں بھیجیں، اس سے کوئی اور کیا چاہیے۔ وافطر عندکم الصائم، روزے دار تمہارے یہاں افطار کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے گھر والوں کو روزے رکھنے کی توفیق دے دے، فرض تو ہے لیکن نوافل روزے رکھنے کی بھی توفیق دے دے تاکہ تمہارے دسترخوان پر روزے دار افطار کرتے رہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے دسترخوان پر روزے داروں کو بھیجے اور روزے داروں کو افطار یاد کرو انشاءاللہ۔ کس کو یاد ہوگا؟ یاد ہوگا کس کو؟ بہت آسان، اکل طعام اکل طعام وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائم۔
याद करो इंशाअल्लाह। तो ये अदब सिखाया, किसको सिखाया? मेहमान। फिर मेजबान को एक और अदब सिखाया, अल्लाह के महबूब क्या सिखाया? छुट्टी कर देते या तो ये सिखाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम अपने मेहमान को रवाना करो तो घर के दरवाजे तक उनके साथ जाओ। क्या कहा? मेरे सुन्नत का लफ्ज़ है। सुन्नत ये कदीम आदत के लिए भी आता है और सुन्नत मेरे महबूब फरमाते कि मेरा तरीका है। क्यों घर के दरवाजे तक जाने का कहा? घर के दरवाजे तक जाने का इस बिना पर कहा है कि पड़ोस वाले किसी अजनबी आदमी को देखकर कहीं गलत गुमान न करना है कि ये कहां से इसके घर से निकला। समझ में आई? कितनी बड़ी हिकमत थी। इसलिए फरमाया घर के दरवाजे तक जाओ ताकि पड़ोस वाले भी देखे तो कहीं घर में शोहर मौजूद था और वो रुखसत करने के लिए आया। और उसके अंदर ये मेहमान की क्या कहते हैं ताज़ीम भी है। मेहमान भी खुश होगा कि दिल से मेरे मेहमान नवाज़ी। इसलिए एक वाक़या कुरान करीम ने बयान फरमाया मेहमान नवाज़ी का, और बात कौन सा वाक़या है पता? हज़रत इब्राहीम कुरान ने इसको दो जगह पर बयान फरमाया, एक सूरह हूद में और एक सूरह ज़ारियात। और हदीस में तो बहुत सारे मेहमान नवाज़ी के वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा है कि जो मैं इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में पेश करूंगा। इन दोनों वाक़यात के अंदर मेहमान नवाज़ी के आदाब बयान, मेहमान नवाज़ी कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह वक्त भी हो गया है, आइंदा मजलिस में पेश करूंगा। अल्लाह मेरी जिंदगी में भी बरकत देना, आमीन। मेरे लिए दुआ करते हो आप? करते जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी ईमान के हालत में रखे, आमाल सालिहा के साथ रखे। और मौत तो हर एक को आना है, मौत तो हर एक को आना है। जिस वक्त मेरी और आपकी मौत लिखी हुई हो उस वक्त अल्लाह मुझे और आपको कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुभानल्लाहि इंशाअल्लाह